میری سمجھ میں کئی اسباب آئے ہیں، اس وقت صرف دو بیان کرتا ہوں، دو بیان کرتا ہوں۔ ایک سبب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے کہا وہ تھا آدم کو سجدے کی بات، وہ آدم کو سجدے کی بات تھی، یہاں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے، یہاں ملائکتہ اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں ہوں لگا کر اس کے فرشتے، اس اضافت کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ نسبت قائم ہو جائے، نسبت قائم ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے جو میرا فرشتہ ہے وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا، اور جس فرشتے نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ آج سے میرا فرشتہ نہ رہا۔ اس بات کا اشارہ ہے، اعلان ہے، ہوں کہہ کر فرشتوں کو متنبع کر دیا، فرشتوں کو متنبع متوجہ کر دیا کہ سن لو وہ تو میرے ہی مگر وہی میرا رہے گا جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا۔ اس کے فرشتے جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ فرشتہ بھی ہے تب بھی میرا نہ رہا، نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے تو فرشتوں کو چونکا دیا، تنبیہ فرما دی، اس تنبیہ کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، تو فرمایا تمہیں بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ میں خدا ہو کر اپنے فرشتوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ میرے جو میرے فرشتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھیں گے وہ میرے فرشتے نہ رہیں گے۔ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درود و سلام نہ پڑھ کر جیسے کوئی میرا فرشتہ نہ رہے گا، اس طرح جو مصطفیٰ کا امتی ہے وہ درود و سلام پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی امت نہیں رہے گا۔ یہ بات ان چیزوں کا امکان واقع میں نہیں ہوتا، واقع میں نہیں ہوتا، یہ تنبیہ کے لیے بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرشتہ ہو اور درود و سلام نہ پڑھے، تنبیہ ہوتی ہے۔ وہ تنبیہ اس لیے ہوتی ہے کہ ابلیس بھی تو فرشتوں میں ہی رہتا تھا اور فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، فرشتہ نہ تھا مگر ملک الملوک تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو اس نے بھی تو انکار کر دیا تھا نا سجود آدم سے۔ تو میں نے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر سجود آدم کے انکار پر اس ابلیس کو شیطان بنا سکتا ہوں تو جس نے میرے محبوب پہ درود و سلام نہ پڑھا اس کو عالم ملکیت سے ہی خارج کر دوں گا۔ ایک تو بات سمجھ میں یہ آئی ہے، اور دوسری جو بات سمجھ میں آئی ہے یہ اضافت نسبتی ہے، نسبت کے تعین کے لیے یہ نحو میں ایک نیا قاعدہ وضع کر رہا ہوں، مفتی صاحبان کو عرض کر رہا ہوں، اضافت نسبتی نئی اصطلاح، اس لیے میں نے عرض کیا نئی اصطلاح وضع کی ہے، میں کیا کرتا ہوں بہت جگہوں پر جہاں مراد کے اظہار کے لیے جہاں پہلے سے اصطلاح موجود نہ ہو وہاں وضع کر لیتا ہوں، کیونکہ اصطلاح وضع کرنا جیسے ہمارے بڑے کرتے رہے ان کے صدقے سے ہم بھی کرتے ہیں، یہ کوئی حدیث تھوڑا وضع کرنا ہے، اصطلاح وضع کرنا ہے۔ لا مناقشہ فی الاصطلاح ولا مسابقہ فی الاصطلاح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا دوسری بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ اضافت تشریفی ہے، یہ اصطلاح موجود ہے، اضافت تشریفی کسی کو شرف دینے کے لیے۔ تو فرمایا باری تعالیٰ کیوں فرمایا ملائکتہ کہ میرے فرشتے، اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ سجود آدم تھا، جس نے سجدہ کیا فرشتے رہے،
جس نے نہ کیا شیطان ہو گیا، بس وہ فرشتے رہے۔ اور یہ میرے محبوب پر درود و سلام ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہوں جو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑے گا ان کو اضافی شرف سے نوازوں گا۔ فرشتے تو سارے ہی ہیں مگر ان کو اپنا فرشتہ کہہ کے بلاؤں گا، میرے فرشتے۔ جیسے بندے تو سارے ہی ہیں خدا کے، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان کی کائنات میں ہے وہ اللہ کا عبد اور بندہ ہے۔ بندے تو سارے ہیں مگر جن پر مہربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے قل ان عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے تیرا داؤ ان پہ نہیں چل سکتا۔ تو بندے تو سارے ہیں مگر بازوں کو چن کر اپنا کر لیتا ہوں، اس طرح فرشتے تو سارے ہیں جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑے ان کو اپنا بنا دیتا ہوں۔ یہ اضافت تشریفی کے درود و سلام نے ان کو اپنا بنا لیا۔ تو یہ پیغام باری تعالیٰ پھر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس اضافت تشریفی میں فرمایا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ امت تو ساری ہی ہے مگر جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، وہ امت ہو جائے گی۔ جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے۔ اضافت تشریفی یہ شرف کیسے ملا؟ درود و سلام کے سبب۔ فرشتوں کو ملائکۃ کا ٹائٹل جو ملا اس کے فرشتے یہ شرف صرف یصلون علی النبی نے عطا کیا، نبی کے درود و سلام کے سبب سے عطا کیا، درود و سلام کے سبب سے۔ اور اس درود و سلام کی نسبت میں نے کہا میلاد سے ہے۔ نبی پر درود و سلام اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ فرشتے بھی پڑھیں تو انہیں اپنا بنا لیتا ہے، اور امتی پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ اور ایک بات یہ تو تھا خبر، یہاں تک تھی خبر کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر تھی۔ اس کے بعد امر ہے، یہاں تک خبر تھی، آپ کو خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد امر اور حکم ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ایمان والا رہنا چاہتے ہو اور ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور میرے مصطفیٰ کا بننا چاہتے ہو اور میرا بن جانا چاہتے ہو ملائکۃ کی طرح، تو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ پہلے خبر دی، اب امر دیا، سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، علمی نقطہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صریح امر ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے فرضیت و وجوب کا۔ ایک ٹھوس علمی بات بتا رہا ہوں، اس امر سے ثابت ہوا بغیر اشتباہ کے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ درود و سلام پڑھنا فرض ہے، یہ حکم الہی ہے، صیغہ امر ہے، یہ وجوب کے لیے ہے۔ درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ اب آگے چلیں، فرض ہے تو پھر کسی کنارے پہ لے جائیں گے نا اس کو۔ تو جب فرض ہے اور فرض بھی اتنا اعلیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اس نے اپنی خبر دی ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر دے کر پھر امر کرتا ہے، ورنہ کسی امر سے پہلے اس نے اپنی خبر نہیں دی۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اپنی کوئی خبر نہیں دی کہ میں بھی پڑھتا ہوں یا نہیں، اس نے کس کی پڑھنی ہے؟ روزہ رکھو، امر دیا، خبر اپنی نہیں دی، وہ روزوں سے پاک ہے۔ حج کرو، امر دیا، خبر نہیں دی، بولے نا خبر کاہے کی دے؟ وہ روزے رکھتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ تو خود معبود ہے، اس لیے کہیں خبر نہیں دیتا، امر دیتا ہے۔
جب حضور پر درود و سلام کی باری آئی تو امر بعد میں دیا، پہلے اپنی خبر دی. اس لیے یہ جو صیغہ امر ہے یہ بطریق اولا اس بات وجوب و فرضیت کرتا ہے. یہ فرض ہے درود و سلام. اب یہاں جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھ لیں، کتابوں میں نہیں ہے یہ بھی، ہاں صرف ہے تو اللہ کی کتاب میں ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، اللہ کی کتاب میں. جب یہ فرض ہوا اور اعلیٰ فرض ہوا جو خبر کے بعد وارد ہوا جس کا امر، تو پھر اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی فرض کے درجے کا ہونا چاہیے. یہ خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں مفتی اعظم صاحب اور محقق الاسر ان کی توجہ کے لیے. جب یہ اعلیٰ فرض ہے تو اعلیٰ فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی اعلیٰ فرض کا ہونا چاہیے. یعنی یہ فرض ادا ہو تو کسی ایسے مقام پر ادا ہو جو مقام بھی فرضوں میں سب سے اعلیٰ ہو. اس فرض کی ادائیگی کی شان یہ ہے کہ اس جگہ پر ادا ہو کہ جس سے اعلیٰ محل اور جگہ اور کوئی نہ ہو. اس لیے رب کائنات نے اپنے سارے فرضوں کا تاج نماز کو بنایا، اپنے کل فرائض کا تاج نماز کو بنایا، اور اس نماز میں درود حضور پہ درود و سلام پڑھنے کا فرض اپنی نماز کے اندر سجایا. نماز کو کل فرضوں کا تاج بنایا اور حضور پر سلام کو فرضیت نماز کے برتن کے اندر سجایا. آپ کو سمجھ آئی بات؟ نماز کے اندر فرمایا پڑھو میرے نبی پر سلام، میرے نبی پر سلام پڑھو. حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود و سلام پڑھو. حکم تھا. آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے. حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ فرض ادا کرو. اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا. محل کہتے ہیں جگہ کو. جگہ دے دی. کون سی جگہ؟ نماز. پڑھو کہاں؟ عمر بھر پڑھتے رہو، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو، مگر سب سے اعلیٰ جگہ دیتا ہوں چونکہ میرا عمل بھی ہے نا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو. بھائی تعالیٰ نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے. عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے. یہ منشا عبادت ہے. یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے. تو تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے. متوجہن اراجیت الکعبہ عبادتن لکھا ہے، ہاتھ مانگ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف. تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں. اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا، ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت